السلام علیکم جی۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان سے کہہ کے استعفیٰ لیا گیا، پروپیگنڈا یہ کروایا گیا تمام لوگوں کی طرف سے کہ چونکہ مرزا صاحب جو تھے وہ پینلائز نہیں کر سکے شہباز شریف کو، تو اس لیے ان کو ہٹانا پڑا۔ یہ جب حکومتی یوٹیوبر نے یہ والی بات بار بار دہرانا شروع کی تو اپنا دماغ کھڑک گیا کہ نہیں، ایشو کچھ اور ہے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی۔ پھر ہم تلاش کرتے کرتے پہنچے تو بتایا گیا، ہمیں ذرائع نے بتایا کہ جناب 9 کیسز ہیں مرزا صاحب کے خلاف، 9 فائلیں ہیں، کیسز نہیں ہیں، فائلیں ہیں، جن میں سے پہلی فائل جو کھلی ہے اور جو کھولی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کو شوگر مافیا کے خلاف، میں مافیا نہیں کہتا، شوگر انڈسٹریز کے خلاف ڈیمونائز کرنے کا پروجیکٹ ملا جناب عمران خان صاحب سے، جہانگیر ترین کی دشمنی میں، بلکہ جہانگیر ترین کو تو ایسے ہی انہوں نے کور رکھا تھا، اس کو تو پنچنگ بیگ کے طور پہ انہوں نے دیکھا، اصل میں وہ جو تھا وہ شریفوں کو اور زرداریوں کو رگڑنا تھا اس کور کے اندر۔ جب ان کو یہ اسائنمنٹ ملی تو وہ اس کے اندر ایک ڈکرائے ہوئے بھینسے کی طرح گھسے اور انہوں نے اندر گھس کے تباہی پھیر دی۔ یاد ہے آپ کو وہ داستانیں؟ جی بہت بڑا مافیا ہے، 1600 لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ سپیکولیشن کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یعنی اس ٹریڈ سے وابستہ ہر شخص کو مافیا کا ممبر ڈکلیئر کر کے ایک ہراسمنٹ پیدا کر دی گئی۔ مجھے یاد ہے ہمارے لسنرز میں سے ایک صاحب جو تھے وہ ملنے آئے، وہ گارڈن ٹاؤن میں ان کا آفس تھا، اور زیادہ تر یہ جو گارڈن ٹاؤن کی مارکیٹ ہے نا، برکت مارکیٹ جو ہے، ہاں وہاں پہ ان کے اوپر والے فلورز پہ ہیں، کسی زمانے میں یہ صادق پلازا مال روڈ پہ ہوا کرتے تھے، تو یہاں پہ دفاتر ہیں مختلف لوگوں کے جو کہ شوگر میں بلک میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ مسنگ لنک ہوتا ہے شوگر مل اور منڈی کے درمیان، یہ شوگر مل سے اٹھا کے منڈی کے ٹریڈر کو، جو جیسے اکبری منڈی ہو گئی، جوڑیا بازار ہو گیا، گوال منڈی پنڈی کی ہو گئی، ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ وہ جو آگے جن کو ہم شوگر ڈیلر کہتے ہیں، یہ شوگر کے ٹریڈر ہوتے ہیں، شوگر مل سے اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اور شوگر ملیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اگر ریونیو کے حساب سے بات کی جائے تو یہ لوگ چلاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی پروڈکٹ کو کنزیومر تک پہنچانے کا ایک لنک ہوتا ہے۔ یہ بلک میں بائی کر کے وہاں پہ جو یہ 100 ٹرک نکلواتے ہیں، 50 ٹرک نکلواتے ہیں، وہاں پہ جو ٹریڈر بیٹھا منڈی کے اندر وہ ایک نہیں تو 2 ٹرک افورڈ کر سکتا ہے۔ مل جتنے لیول کے اوپر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ 1 یا 2 یا 3 ٹرکوں کی جو ہوتی ہے، تو یہ آپ انہیں ہول سیل کہہ سکتے ہیں، ہول سیلر کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کے شوگر ڈیلر ہوتے ہیں، جو کہ آگے 1-1 2-2 بوریاں جو ہے وہ کریانہ فروش کو، پرچون فروش کو بیچتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس تھا۔ اس پروسیس کے اندر ملوث تو نہیں کہنا چاہیے، اس پروسیس کے اندر مصروف، اس عمل کے اندر جتنے لوگ تھے ان کو مافیا ڈکلیئر کر دیا۔ ابھی پینک کریٹ ہونا تھا، ایک شریف آدمی اپنے راز کے ساتھ، اپنے سرمائے کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو اسے پتا چلے، اسے آگے بچہ پوچھے کہ ابا جی تسی مافیا آندے ہو، ٹھیک ہے، تو میڈیا کے اوپر جس طرح اس نے بمباری کی تھی تو پتا چلا کہ، لیکن جب عدالت میں پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکل سکا اور کوئی ثبوت نہیں پیش کیے جا سکے۔ یہ شخص جو ہے یہ ٹرکوں کے اندر ثبوت رکھ کے لانے کا دعوے دار تھا، یہ مرزا شہزاد اکبر، تو کوئی ثبوت نہیں مل سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ تو لہٰذا ان دی مین وائل کہا جاتا ہے کہ موصوف کے مبینہ طور پہ اس فائل کے اندر لکھا ہوا بھائی مذاکرات ہوتے ہیں، فلاں 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 جگہ پہ یہ لنک بنتا ہے، اور یوں یہ پیسے جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں پائے جاتے ہیں، اور ان پیسوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً کوئی 5 ارب روپے سے زائد ہے۔ یوں ایک وہ جو سمری ہے اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ دراصل شوگر ملوں سے انہوں نے یہ رقم اینٹھی ہے مختلف طریقوں سے، اور اس کے بعد اس ایشو کو ڈیفیوز کر دیا گیا۔ یہ میں 9 فائلیں نہیں پڑھ سکا، پہلے کوئی پڑھی ہے تو اس کی بھی کنکلوژن پڑھ گیا، بند کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے ساڑھے کو نہیں پڑھی جاندی۔ باقی 8 فائلیں ابھی کھلنی ہیں۔ ان کے علاوہ
وہ جو ملک ریاض کی فیسیلیٹیشن کی تھی نا، وہاں سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو جرمانہ ہوا تھا، اس کو وہاں پہ بلیک منی پکڑی گئی تھی، اور وہاں پہ وہ بلیک منی پکڑنے کے لیے خط کس نے لکھا تھا؟ پاکستان کی ایف آئی اے نے. اور ایف آئی اے کا اس وقت ڈی جی کون تھا؟ بشیر محمد. ٹھیک ہے، تو ایف آئی اے نے خط لکھا تھا، ان کی این سی اے نے انویسٹیگیشن کی، اور 139 ملین پاؤنڈ کی وہ رقم ریکور کی. تو اس نے وہاں سے لا کے فیسیلیٹیشن کی اور اس کو ملک ریاض کے دوبارہ حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، ناجائز پیسے جو کہ حکومت کے خزانے میں جانے چاہیے تھے، ملک ریاض کے حوالے کر دیے. اور اس نے نام نہاد وہ جو شیخ والی، وہ کیا ہے شیخ کا نام جو ہے میں بھول جاتا ہوں، وہ جو ہے وہ شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر بھی ہے یار، پتہ نہیں، بوڑھا ہو گیا. ٹھیک، تو وہ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے عظمت سعید شیخ صاحب جو تھے انہوں نے سودا بازی کرے، عدالت نہیں لگاتے تھے، وہ تو منڈی لگا کے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، منڈی لگائی اور انہوں نے سودا بازی کی، اور اس میں جو 460 ارب روپیہ تمام ان جانوں کا افزانہ اور تمام ان زمینوں کا افزانہ جو ملک ریاض کو زرداری صاحب نے زمینیں اٹھوائیں، ان زمینوں کا افزانہ جو تھا وہ اس افزانے کے اندر ایڈجسٹ کروا دیا گیا. ابھی اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی بڑی سروس ہے، اگر آج بھی آپ 230 کے اوپر پاؤنڈ لگائیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، یہ سر کوئی میرا خیال ہے 45-46 ارب روپے بننے چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ 50 ارب روپے تھے، بات آگے گزرنی چاہیے. تو یہ 50 ارب روپیہ دیا تو پائن پھر اس میں 5% تو بنتا تھا نا، تو 2.5 ارب روپیہ وہ بھی ان کے وہ میں سے نکلا. ابھی صرف ایک فائل کھلی ہے. تو اس ایک فائل کے بعد جو اصل خبر ہے کہ موصوف کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے. وہ جو ہم نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ پروٹوکول کا وہ جاری ہو گیا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر جناب پروٹوکول ان کو کیسے دیا جائے گا، ان کا سامان چیک نہیں کیا جائے گا، یہ وہ بلا بلا بلا. اور یہ برطانیہ میں جا کے، لندن میں جا کے کسی سے ملنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، یہ ہم نے ٹویٹ کیا تھا. تو وہ ان کے ارادوں کے حساب سے تھا جو وہ مختلف لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. ایک اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، تو ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے. باقی 8 فائلیں اگر ہماری ہمت پڑی اور پارٹی نے دوبارہ طلب کیا تو ہم جا کے پڑھائیں گے، ورنہ آپ فی الحال اس پہ گزارا کریں. مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ باہر نہیں جا رہے، اور اب شاید مال آف لاہور کے ایک فلیٹ کے چکر بھی وہ نہ لگا پائیں، کیونکہ اس فلیٹ والی کو انہوں نے جو دلاسے دیے تھے، یقیناً کیس ڈسکس کرنے جاتے ہوں گے اس کے فلیٹ کے اندر. جب بھی لاہور آتے تھے تو مال آف لاہور میں ایک ماڈل کم اینکر کم وہ مقیم تھی خاتون، تو ان کے فلیٹ کے وزٹ کی بھی ویڈیو فوٹیج جو ہیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں. تو یقیناً ان کا جو کیس چل رہا ہے بچیوں کی کسٹڈی کا، اس کے حوالے سے وہ ایڈوائز کرتے ہوں گے کہ یو اے میں آپ نے کیسے کیس لڑنا ہے، بدگمانی سے نہیں ہونا چاہیے، مثبت رپورٹنگ کرنی چاہیے. تو وہ اب وہاں پہ بھی ان کے وزٹس کم ہو جائیں گے کیونکہ عہدے پہ براجمان نہیں رہے. اور پھر آپ دیکھیے انہوں نے کہا تھا میں پریکٹس شروع کروں گا، تو کون سا کیس لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلا کیس تھے مرزا شہزاد اکبر صاحب، اپنا ہی لڑنا پینا ہے. دوجا ثناء اللہ عباسی تھا لیکن نہیں لڑیں گے. یہ وہ عقل مند باورچی ہیں جو اپنے ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. انہوں نے جن کی اپنے گاؤں کے اندر جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، انہوں نے مجھے عمان سے فون کر کے بتایا کہ یہ اس نے کوئی باہر جا کے وہ جو کلاس اٹینڈ کر کے پڑھنا ہوتا ہے نا وہ نہیں پڑھا، یہ پروکسی تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد یہ جھوٹی سچی ڈگری لے کے آیا ہوا، یہ یہیں پہ ہی رلتا پھرتا تھا. جب اس نے ڈکلیئر کیا کہ جی میں تو برسٹر ہو گیا ہوں، میرا خیال ہے کہ عقل مند کوئی آدمی ہو جن کو انہوں نے دکھ پہنچایا ہو، ہمیں تو نہیں پہنچایا، ٹھیک، جن کو انہوں نے دکھ پہنچایا ہو، وہ ان کی ڈگری کے حوالے سے بھی وہاں پہ جس یونیورسٹی کی یہ کلیم کرتے ہیں وہ عرضی ڈالے کے پائے نہیں بندے نے کلاساں کی نہیں پڑھیاں سن، یا فزیکلی یہاں پہ آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا. وہ یقیناً کوئی سٹار وٹار لگا ہوگا اس کے اوپر نا، وہ جو جس طرح کہ عمران خان صاحب کے
سٹار لگا کے ڈگری. ہاں اس طرح ان کی ڈگری کے اوپر بھی کوئی سٹار وٹار ہوگا. اور یہ پروفیشنل ڈگریز جو ہوتی ہیں اگر اس میں پروفیشنل مس کنڈکٹ آپ عالمی طور پہ یہ ایک فنومینا ہے, اگر آپ پروفیشنل مس کنڈکٹ رپورٹ کر دیں نا اس کے تعلیمی ادارے کو, وہ اگلی ڈگری واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, شرارت میں نے نہیں کی, میں نے صرف رستہ بتایا ہے. اگر کوئی مرد مجاہد یہ کام کرنا چاہیں تو رستہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی آج کل امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی ان کے جو مربین ہیں وہ خجل خوار ہوتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں سے بدفعلی کے الزامات لگ رہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن شہزاد اکبر صاحب پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر نہیں جا رہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.